ہماری اس کائنات کو تخلیق ہوئے اربوں سال گزر چکے ہیں۔ یہ کائنات ایک لامحدود موضوع ہے جس میں اربوں کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے ہیں اور ہر ستارے کے گرد لاتعداد سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کو شمار کرنا ایک ناممکن امر ہے۔ جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تو آسمان کو دیکھا اور پہلے دن سے ہی اس لامحدود کائنات کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ انسان نے غور و فکر اور تجربے کے ذریعہ اپنی اس ناختم ہونے والی جستجو میں اضافہ کیا اور عجیب و غریب علم اور پر اسرار رازوں کو جانا۔ دراصل انسانی زندگی ہمیشہ کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کی خواہش میں گزرتی ہے۔ انسان ہمیشہ اس فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اپنی کسی مخصوص خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاص عمل یا راستہ کھوج نکالے۔ اسی طرح اپنی پریشانیوں کو حل کرنے، مستقبل کا پتہ لگانے اور جائز یا ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے راستے تلاش کرنا شروع کیے۔ اسی خواہش نے اسے خفیہ علوم کے ایک دروازے پر لا کھڑا کیا جسے علم نجوم کہا جاتا ہے۔ لفظ نجوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ستارے ہیں، لہذا ستارے کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں علم نجوم اوکلٹ نالج کی وہ شاخ ہے جو ستاروں کا ہماری زندگی پر اثرات بیان کرتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں علم نجوم کے ماہرین کو نجومی یا کاہن کہا جاتا تھا، جن کا انسانی معاشرے میں بہت ہی گہرا اثر ہوتا تھا۔ یہ نجومی بادشاہوں کے دربار میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ بادشاہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے ان نجومیوں کے مشورے سے کیا کرتے۔ زمانہ قدیم کے طبیب اور ماہر ادویات علم نجوم کے ذریعہ ہی لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے اور ستاروں اور چاند کے ذریعہ سے جڑی بوٹیاں تلاش کیا کرتے، اور سب سے بڑھ کر اس علم کی مدد سے نجومی یا کاہن کہانت کیا کرتے تھے، یعنی وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں بتاتے تھے جو بالکل سچ ہو جایا کرتی تھی۔ مثلا کوئی بڑی آفت آنے کی پیشن گوئی، بارش کی پیشن گوئی، کسی بادشاہ کے بادشاہت کی مدت کی پیشن گوئی، یا کسی کی حیات زندگی کتنی ہوگی اور وہ کب اور کیسے مرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے کئی لوگ کاہنوں کو پیغمبروں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ریکارڈڈ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس علم کی ابتدا ہزاروں سال قبل میسوپوٹامیہ کے علاقے میں ہوئی تھی، جہاں بابل اور نینوا شہر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ستارے، سیارے اور تمام اجرام فلکی انسانی تقدیر پر اثر ڈالتی ہیں۔ میسوپوٹامیہ کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے ہر ستارے اور سیارے کے ساتھ قربانی کے رسم بھی جوڑے تھے۔ وہ چاند، سورج اور ستارے کو دیوتا مانتے تھے، جنہیں وہ شمس، نانا اور اشتر کہا کرتے تھے۔ قدیم بابل اور ار شہر میں علم فلکیات کی خوب ترقی ہوئی تھی۔ ماہرین نے تاروں کو پڑھنا سیکھا۔ انہوں نے آسمان پر رات کے وقت دکھنے والے ستارے کے بیچ پیٹرن دیکھا اور ستاروں کو جوڑ کر مختلف قسم کی شکل بنائی، جن میں جانور، پرندے اور جنگجو انسان تھا۔ کاہن اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے کہ تارے کے کون سے گروپ کے دکھنے پر زمین پر کون سے بدلاؤ آنے والے ہیں۔ جیسے جب اورین دکھتا ہے تب سردی کا موسم آتا ہے، جب ویرگو دکھتا ہے تب گرمی کا۔ اورین دکھنے پر وہ لوگوں کو مشورہ دیتے کہ جنوب کی طرف ہجرت کرو اور اناج اکٹھا کرو کیونکہ سردی آنے والی ہے۔ بابلیوں نے تارے کے ان جھرمٹ کو دیکھ کر موسم کی تبدیلی کا اندازہ لگانا اور دن، ماہ اور سال کا حساب لگانا سیکھا، اور پھر آسمان کو 12 برجوں میں تقسیم کر دیا جنہیں آج زوڈی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ اس آسمانی شکل کے بارے میں مختلف کہانیاں گھڑ لیا کرتے تھے۔ اندھیری راتوں میں جب کوئی چرواہا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا تو اس کا ساتھی ان ستاروں کے جھرمٹ کے شکلوں اور برج کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتا ہوگا، جن کے جواب نامعلوم ہونے کی صورت میں وہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ارسا میجر، جسے دب اکبر کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک کہانی وضع کی گئی کہ یہ دراصل ایک خوبصورت اپسرا تھی جس کا حقیقی نام کالیسٹو تھا۔ دیوتا زیوس اس عورت پر فرشتہ ہو گیا
لہذا وہ انسانی شکل میں کالسٹرو کے پاس آیا. اس نے اسے بہکا دیا اور اس کے بچے سے حاملہ ہو گئی. زیوس کی بیوی ہیرا کو اس کا پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوئی اور سزا کے طور پر اس نے کالسٹرو کو ریچھ میں تبدیل کر دیا اور اسے جنگل بھیج دیا. کالسٹرو کا بیٹا آرکاس جنگل میں ہی پیدا ہوا اور پلا بڑا. وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ ریچھ ہی اس کی ماں ہے. لہذا ایک دن اس نے اس ریچھ کا شکار کرنا چاہا. جب وہ اپنی ماں کو مارنے ہی والا تھا کہ زیوس نے آرکاس کو بھی ریچھ میں تبدیل کر دیا اور ان دونوں کو آسمان میں برجوں کی شکل میں بٹھا دیا. اس دن سے آج تک وہ وہیں بیٹھے ہیں جسے ارسا میجر اور ارسا مائنر کہتے ہیں. دب اکبر کی طرح ہر برج کی ایک الگ کہانی ہے جو کائنات کی تبدیلی کی طاقت اور برجوں کی تخلیق کی تشریح کرتی ہے. برج اور سیاروں کے نام، شکلیں اور علامتیں ہزاروں سال پہلے انسانوں نے مقرر کی تھی اور ہزاروں سال سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس نے مقرر کی تھی، ان کے اصل نام اور معنی کیا ہے. وہیں دنیا کے ہر تہذیب اور علاقوں میں ان کے یہی نام، علامت اور شکلیں استعمال کی جاتی ہیں. بہرحال زمانہ قدیم میں نجومی ان ستاروں کو پڑھ کر مستقبل کا حال بیان کرتے تھے اور اس طرح نجومیوں کو بادشاہ کے دربار میں اونچا مقام و مرتبہ ملتا تھا. لوگوں کی نظر میں بھی وہ ایک روحانی پیشوا بن کر ابھرے. قدیم میسوپوٹامیہ کے انہی شہر میں سے ایک شہر ار ہے جہاں اللہ کے ایک پیغمبر کی پیدائش ہوئی تھی اور جنہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں ہی ایک جلیل القدر پیغمبر مانا جاتا ہے. آپ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس وقت اس علاقے پر نمرود بادشاہ کی حکومت تھی. لہذا ایک رات آسمان پر ایک چمکدار ستارہ چمکا جس کی روشنی دیکھ کر نمرود حیرت زدہ ہو گیا. نمرود بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا. اس نے ان سے ستارے کی تعبیر پوچھی. چنانچہ انہوں نے علم نجوم کا حساب لگایا اور کہا کہ بابل میں ایک لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے جو تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور اس کا مقدر تمہیں اور تمہارے حکومت کو تباہ کرنے والا ہے. اس پر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ بابل میں پیدا ہونے والے تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کسی طرح سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں کیونکہ اللہ کی قدرت سے آپ کے حمل کے آثار عام عورتوں کی طرح معلوم نہیں ہوتے تھے. اس طرح شہر بابل سے بہت دور ایک ویران غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وقت گزرا اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آئے اور اس کی حکومت کو للکارا. بہت ہی جلد نہ صرف نمرود کی حکومت پاش پاش ہو گئی بلکہ حضرت ابراہیم نے بابل کے تمام بتوں کو بھی توڑ ڈالا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بابل کے ان نجومیوں کو ایسا علم کہاں سے ملا تھا اور انہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کی حکومت کو تاخت و تاراج کرے گا. لہذا بابل کے وہ نجومی واقعی کسی قوت کے ذریعہ مستقبل دیکھ رہے تھے. البتہ وہ قوت نہ الہامی تھی اور نہ ہی ربانی کیونکہ اس طرح کی پیشن گوئی کرنے والے نجومیوں اور کاہنوں کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی درج ہے. لیکن وہ تمام کاہن کسی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی خدا کے پیروکار تھے بلکہ یہ لوگ شیطانی قوتوں پر یقین رکھتے تھے. مثلاً قدیم مصر میں فرعون کے دربار میں بھی جو نجومی اور جادوگر موجود تھے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. لہذا فرعون اسرائیلیوں کے تمام لڑکوں کو قتل کر دینے کا حکم دیتا ہے. لیکن اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل میں بہا دیتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نیل کے لہروں پر بہتے ہوئے فرعون کے محل آ پہنچتے ہیں. یوں آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہوتی ہے اور نجومیوں کی وہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوتی ہے.
قدیم مصر کے وہ نجومی علم نجوم میں اتنے ماہر تھے کہ ان کی پیشن گوئیاں جاننے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ کاہن ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ مصر کا بادشاہ کب مرنے والا ہے اور اگلا فرعون کون ہوگا۔ اسی طرح زمانہ قبل از مسیح کے تمام تاریخی کتابوں میں اس واقعے کو ریکارڈ کیا گیا ہے کہ جب عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی تو آسمان پر ایک چمکدار ستارہ چمکا۔ لہذا حبشہ کے بادشاہ کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ آج رات ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو انسانیت کا مسیحا ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کاہنوں نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ بچہ فلسطین کے علاقے بیت الحم میں پیدا ہوا ہے۔ یہ تمام کاہن اور نجومی شاید قدیم بابل کے اسی علم کا استعمال کر کے مستقبل کا حال معلوم کر رہے تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ان میں رائج تھا۔ لیکن قدیم تاریخ میں کچھ ماہرین اس علم کو محض ایک اوکلٹ سائنس مانتے تھے، جیسا کہ امام طبری نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالی زمین پر واقعات اور حادثات کو رونما کرنے کے لیے چاند، ستاروں اور سیاروں کو ایک آلہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس تعلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس علم کو بہتر طریقے سے سمجھنے والے زمانہ قدیم کے طبیب اور کیمیا گر لوگ تھے، جن میں سب سے مشہور قدیم مصر کا علم نجوم تھا۔ مصر کے علم نجوم کو ہرمیٹک ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے، جو کہ مصر میں پوجے جانے والے علم کے دیوتا ہرمیز یا توت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مصری ماہرین آسمان کے نقشے اور انسانی جسم کے درمیان تعلق کو مانتے تھے۔ مثلاً اس میں انسانی جسم کے الگ الگ حصے کسی خاص ستارے یا سیارے کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سر کو ایرس، گردن کو ٹورس اور سینے کو کینسر سے تعلق دیا جاتا تھا۔ اس علم کا استعمال مصر کے میڈیکل سائنس میں ہوتا تھا۔ یہ کافی مشکل علم تھا جسے قدیم مصری بیماریوں کا علاج اور اس کا وقت اور طریقہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس میں ہر سیارے کا تعلق کسی خاص پودے، معدنیات اور جانوروں سے بھی ہوتا تھا۔ مثلاً سیارہ مریخ لوہے سے جڑا تھا، جبکہ چاندی چاند سے۔ مریض کو مخصوص جڑی بوٹی یا دوا دیتے وقت چاند کے چکروں اور ستاروں کی حرکتوں کو نظر میں رکھا جاتا تھا تاکہ دوا کی تاثیر مزید بڑھ جائے۔ طبی طریقہ کار جیسے سرجری وغیرہ کے لیے اچھی تاریخوں اور وقت کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ علم نجوم کے اس مشق میں قدیم یونان کے طبیب ہپوکریٹس اور گیلن یعنی جالینوس بہت مشہور تھے۔ ہپوکریٹس نے اس علم میں غضب کی مہارت حاصل کی تھی۔ یونانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہپوکریٹس ایک نجومی اور ماہر طبیب تھا۔ اس نے ستاروں کا مشاہدہ کیا اور کئی راتیں سیاروں کے جھرمٹ کو دیکھ کر حساب لگایا کہ ایک بڑی آفت آنے والی ہے۔ وہ یونان کے شہر ایتھنس آیا اور وہاں کے باشندوں کو یہ پیشن گوئی سنائی کہ بہت جلد یہاں طاعون کی بیماری پھیلنے والی ہے، جس سے شہر تباہ ہو جائے گا، اور یہ آفت چاند گرہن کے بعد پیش آئے گی۔ اس نے ایتھنس کے باشندوں کو خبردار کرنا چاہا، لیکن انہوں نے ہپوکریٹس کی باتوں پر شک کیا اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن بہت ہی جلد ہپوکریٹس کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ چاند گرہن ہوا، موسم میں تبدیلی آئی اور طاعون کی بیماری تیزی سے پھیلنے لگی۔ لہذا ایتھنس کے باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہپوکریٹس کے اس علم نجوم کو مشہور یونانی طبیب، مصنف اور فلسفی گیلن یعنی جالینوس نے آگے بڑھایا۔ جالینوس ستاروں کی حرکتوں سے زمین پر رونما ہونے والے حالات کا ماہر تھا۔ وہ بآسانی پیش گوئی کر دیا کرتا تھا کہ پولر اسٹار کے طلوع ہونے پر بارش اور سردی کے طوفان آئیں گے۔ اگر شمالی مغربی ہوائیں چلنے لگیں تو امید رکھو کہ یہ وقت بیماریوں کے خاتمے کا وقت ہے اور پتجھڑ کے موسم میں صحت مندی ہوگی۔
حیرت کی بات ہے کہ جالینوس کی یہ تمام پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ہوتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم صرف مستقبل کی پیشن گوئیوں کا نام نہیں ہے۔ پیشن گوئی علم نجوم کا صرف ایک حصہ ہے، جیسا کہ لوگ علم نجوم کو صرف قسمت بتانے والی کوئی جادوئی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ اس علم کا ایک بڑا پہلو میتھمیٹکس، سوڈو سائنس، میڈیکل سائنس اور جیومیٹری پر مشتمل ہے، جس کے ذریعہ ستاروں اور سیاروں کے آپسی تعلقات اور جگہ کا تعین کر کے ایک خاص اصول کے ذریعہ ہونے والے واقعات کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور آفات و مصیبتوں کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ علم نجوم کسی عقیدے کا نام نہیں، بلکہ مختلف علوم کی طرح یہ بھی اصول اور ضابطے رکھتی ہے۔ علم نجوم کی ابتدا قدیم بابل میں ہوئی اور پھر مصر اور یونان سے ہوتا ہوا یہ عرب تک پہنچا۔ 762 عیسوی میں جب عباسی خلیفہ المنصور نے بغداد کی بنیاد رکھی تو دیگر علوم کے ساتھ علم نجوم کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بڑے بڑے مسلم فلسفی اور ماہرین اس پر کتابیں تحریر کرنے لگے۔ قدیم یونانیوں کے علم نجوم کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کروایا گیا اور علم نجوم میں مزید ترقی ہوئی۔ ماہرین فلکیات البرونی، الطوسی، الکندی اور الشاطر نے اس میدان میں خدمات انجام دیے۔ اس متعلق البرونی کی کتاب التفہیم اور الکندی کی 200 سے زائد کتابیں اور تحریریں موجود ہیں، جو علم نجوم اور فلکیات کا ایک خزانہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کی قائم کردہ بیت الحکمہ میں 200 سے زائد نجومی ہر وقت موجود رہتے تھے اور انہیں اکثر خلیفہ کے دربار میں روزمرہ کے کاموں کے لیے بلایا جاتا۔ یہ نجومی انہیں مشورہ دیتے کہ کون سا کام کب کرنا بہتر ہوگا، یہاں تک کہ خلیفہ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی طبیبوں کے ساتھ ان نجومیوں کو بلایا کرتا تھا۔ ان تمام نجومیوں میں سب سے معتبر الکندی کو مانا گیا ہے، جن کے متعلق ایک بہت ہی عجیب و غریب بات مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ المامون نے الکندی کو علم نجوم کی مدد سے ایک آئینہ بنانے کو کہا تھا، جو کائنات کے گہرے رازوں کو ظاہر کر سکے اور جس میں مستقبل کی چیزیں دکھیں۔ الکندی نے علم نجوم، ریاضی اور آپٹکس کی مدد سے آئینے کو بنانے کی کوشش کی اور مہینوں تک اس پر کام کرتا رہا۔ آخر کار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ الکندی نے اسے خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی خلیفہ نے آئینے میں دیکھا تو اس میں عباسی خلافت کی تقدیر دکھائی گئی، جس کے مطابق عباسی حکومت 13ویں صدی تک ختم ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اس آئینے کو بعد میں توڑ دیا تاکہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ آئینہ الکندی کے پاس ہی رہا۔ بہرحال اس آئینے کا کیا ہوا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ البتہ اس آئینے نے علم نجوم کے استعمال سے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور 13ویں صدی سے قبل ہی عباسی حکومت کا زوال ہو گیا۔ دین اسلام کی بات کریں تو اسلام علم نجوم کی سرے سے مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر ہم انسانوں کو اس کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں یعنی چاند، ستارے اور سیاروں پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن علم نجوم کے ذریعہ مستقبل بینی اور تقدیر بتانے کے معاملے میں دین اسلام کا نظریہ بالکل صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جو غیب جانتی ہو یا جسے یہ علم ہو کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ دراصل اسلام سے قبل عرب کے اندر بھی ایسے نجومی موجود تھے جو لوگوں کو ان کی قسمت کا حال اور مستقبل بتا دیا کرتے تھے۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور سے ان نجومیوں کے متعلق سوال کیا کہ آخر ان کی بہت ساری باتیں سچ کیسے ثابت ہو جاتی ہیں۔ لہذا حضور نے بتایا کہ دراصل وہ نجومی مستقبل کے حالات ہمزاد شیاطین اور تسخیر کیے ہوئے موکل جنات سے معلوم کرتے ہیں۔ جب نجومی کو تقدیر جاننا ہوتا ہے
तो वो मुवक्किल जिन को आसमान पर भेजता है। फिर आसमान वाले जिन और शयातीन खबर लेते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आसमान वाले जिन्नात आसमानों पर कान लगाते हैं। जब आसमानों में फरिश्ते मुस्तकबिल और तकदीर लिखते हैं और आपस में बातें करते हैं, तो ये जिन्नात छुपकर कान लगाते हैं और उन फरिश्तों की बातें सुन लेते हैं। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से उन शयातीन पर दहकते हुए आग के अंगारे या मेट्रॉइड गिराए जाते हैं। लिहाजा वो जिन्नात फरिश्तों की आधी बात सुनकर भाग जाते हैं और ज़मीन वाले जिन्नात को वो खबरें सुना देते हैं। फिर ये मुवक्किल जिन्नात आगे नजूमियों को ये खबर बताते हैं, लेकिन जिन्नात शयातीन इस खबर में 100 झूठ और मिलाकर बताते हैं। लिहाजा जब नजूमी मुस्तकबिल की पेशगोई करता है तो इनमें कुछ बातें सच्ची निकलती हैं और कुछ झूठ। जिन्नात के इन हरकतों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर सूरह अल जिन में भी मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मशहूर काहिन साफ इब्ने सयाद का वाक़या निहायत ही मशहूर है कि जब हुजूर उसके पास जाते हैं और वो हुजूर के दिल में सोचे हुए अल्फाज को बता देता है, लेकिन वो उस लफ्ज़ को पूरा अदा नहीं कर पाता, जिस पर हुजूर फरमाते हैं कि तू अपनी बसात से आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल इल्म नजूम को एक बाज़ाब्ता साइंसी उलूम ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इल्म का एक बड़ा हिस्सा पुरइसरार उलूम, कहानत और जादू से जुड़ा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इल्म नजूम का कुछ हिस्सा हासिल किया, उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। वो जितना ज़्यादा इल्म नजूम सीखेगा, उतना ही जादू हासिल करेगा।